warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
ساتھیوں، تمام تر حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، کبریائی، بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے۔ اس رب ذوالجلال کے لیے بے شمار اور انگنت تعریفیں ہیں کہ جس رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر اس کائنات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور پھر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو بہت ہی خوبصورت وجود دے کر کے پیدا کیا ہے۔ گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنا بھی اپنا حسن اور جمال بکھیرا ہے، یہ کائنات جتنی بھی خوبصورت ہے، اس پوری کائنات میں انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے اللہ کی تخلیق میں سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ پھر اس رب تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، اسے حیوانوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے بھی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، اسے صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے، اسے جنتوں کا مستحق بنانے اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس رب تعالیٰ نے اس انسان کی ہدایت و رہنمائی کا پورا بندوبست فرمایا تاکہ یہ انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمین پہ اپنا خلیفہ یعنی اپنا نائب بنا کر کے بھیجا ہے، یہ ٹھیک ٹھیک اپنے رب کو پہچانے، یہ ٹھیک ٹھیک اپنے رب کی بندگی کو اختیار کرے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے کتابیں نازل فرمائیں، اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمائے تاکہ اس انسان کی ہدایت پر پورا بندوبست کیا جا سکے۔ ہزارہا درود و سلام عقائد و جہان رحمت للعالمین حاوی کامل رہبر انسانیت مسل انسانیت امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین خاتم النبیین پیغمبر انقلاب شافی محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کی مبارک زندگی کا ایک لمحہ اور ایک حصہ اور ایک پہلو قیامت کی صبح تک کے لیے ساری نوع انسانی کے لیے سارے انسانوں کے لیے جن و انس کے لیے کوئی مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو کوئی کالا ہو گورا ہو عربی ہو عجمی ہو جس کا کبھی زمانہ ہو سب کے لیے ان کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ نمونہ ہے، وہ روشنی کا مینار ہے اس اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ہزارہا درود و سلام۔ اللہ کے راستے میں آزمائشیں آئیں، آپ نے آزمائشوں کو سہا، تکالیف آئیں، آپ نے تکالیف کو برداشت کیا، آپ آزمائشوں کی پٹیوں سے گزر گئے،
لیکن صبر کے کوہ گراں بن کے اللہ کے پیغام کو لے کے کھڑے رہے۔ اللہ اس پیارے حبیب علیہ السلام کا ہدایات السلام حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس طریقے کا نام اسلام ہے۔ جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے اس رب تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا نظام بھی عطا فرمایا ہے، زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے ہیں، زندگی کے لیے رہنمائی بھی عطا فرمائی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے طریقہ زندگی کو چھوڑ کر کے کسی اور نظام کی بات کرے، جو اسلام کے طریقہ زندگی کو چھوڑ کر کے کسی اور قانون کی بات کرے، جو اسلام کے نظام کو چھوڑ کر کے کسی اور ازم کی بات کرے، یہ اللہ کو قطعاً قابل قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ روش کوئی فرد اختیار کرے یا کوئی قوم، دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر ہے اور آخرت میں بھی اس کے حصے میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ بات بڑی سادہ ہے اور بڑی عام فہم ہے کہ جس رب تعالیٰ نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جو اس انسان کے ایک عضو کا مالک ہے، اس انسان کی سانسوں کا مالک وہی ہے، اس انسان کو زندگی دینے والا وہی ہے، تو میرے دوستو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انسان پر، اس دھرتی پر، اس زمین پر نظام کس کا چلنا چاہیے، حکم کس کا چلنا چاہیے، فرمانباری کس کی قائم ہونی چاہیے؟ اور عقل بالکل جواب دیتی ہے کہ یہ حکومت الہیہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذمہ ہے، اسی کا حکم چلنا چاہیے، اسی کی فرمانباری قائم ہونی چاہیے، اسی کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کے نظام اور حکم کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات کرتا ہے تو اللہ کی بات نہیں کرتا، وہ شیطان کی بات کرتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کے کسی اور کے قانون کی بات کرتا ہے وہ اللہ کی بات نہیں کرتا، وہ طاغوت کی بات کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں۔ میرے دوستو، امت مسلمہ، امت مسلمہ یہ کیا ہے؟ ہر وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اس کا اقرار کرتا ہے اس امت کا حصہ ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا امتی ہے اور امت مسلمہ کا فرد ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ الاسلام یغلب ولا یغلب علیہ، یہ اسلام اللہ کی زمین پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ اللہ کی زمین پہ قائم ہونے کے لیے آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اللہ کی دھرتی پہ نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ مغلوب ہونے کے لیے، مجبور بننے کے لیے، مقہور بننے کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ کی دھرتی کے اوپر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ امت مسلمہ، قرآن نے اس کو خیر امت کہا ہے۔ خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرقے کی بات نہیں کی، فرقہ پرستی نے تو اس امت کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس امت کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا۔ قرآن تو کہہ رہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک ہی امت ہے،
یہ ایک ہی امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امت وسط کہا ہے، خیر امت کہا ہے. تم بہترین امت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اگر بہتر ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے نام مسلمانوں جیسے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا، تمہیں وجود ہی اسی لیے بخشا ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پہ کھڑا ہی اسی لیے کیا ہے. للناس، تم انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے. تمہارے رب نے تمہیں انسانیت کے لیے کھڑا کیا ہے اور تمہارے ذمہ کام کیا ہے؟ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو گے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تم انسانیت کو نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے. اس کا واضح اور صاف مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ روئے زمین پہ یہ باطل کے مقابلے میں حق کی علمبردار ہوگی. امت مسلمہ یہ روئے زمین پہ یہ طاغوت کے مقابلے میں اللہ کی بندگی کا اعلان کرے گی. امت مسلمہ اللہ کی دھرتی پہ یہ کفر کے مقابلے میں اللہ کے کلمے کو سربلند کرے گی. روئے زمین پہ امت مسلمہ ظلم کے مقابلے میں اسلام کے عادلانہ نظام کی بات کرے گی. یہ طاغوت اور شیطان کے مقابلے میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے گی. تم اس لیے بہترین امت ہو. تمہارے رب نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں اس لیے کھڑا کیا ہے. تم بہترین امت اس لیے ہو. میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم جس معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہم جس سماج کا حصہ ہیں، دنیا جس تیزی کے ساتھ بدلتی چلی جا رہی ہے، ہمارا بیہیویئر کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے گویا اسلام کی بات کرنے والا، اسلام کے نظام کی بات کرنے والا، حق کے لیے کھڑا ہونے والا، حق کی بات کرنے والا، اللہ کے نظام کی بات کرنے والا، گویا وہ کوئی کمزور آدمی ہونا چاہیے، وہ کوئی ایسا فرد ہونا چاہیے جو بالکل تنے تنہا ہو، وہ کوئی کمزور آدمی ہو، وہ کوئی بیچارہ یتیم یا مسکین ہو، وہ کسی مسجد کا باخص کوئی مولوی صاحب اور قاری صاحب ہو، باقی برادریوں والے سرمایہ دار جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار اور طاقت دی ہے، وہ گویا کسی اور کی بات کریں گے، اور اسلام کو ہم نے کمزور لوگوں کے حوالے کر دیا. میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے دین کو طاقتور لوگ چاہیے، اللہ کے دین کو قوت والے لوگ چاہیے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے وسائل دیے ہیں، انسانی وسائل دیے ہیں، اللہ نے معاشرے میں اثر دیا ہے، اللہ نے معاشرے میں طاقت دی ہے، اللہ نے انہیں اہمیت دی ہے. اور یاد رکھیے، وہ اہمیت ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، دولت کی وجہ سے ہے، دولت رب نے دی، قبیلے کی وجہ سے ہے، قبیلہ رب نے دیا، یہ ان کو حیثیت کی وجہ سے حیثیت اللہ نے دی ہے، ان کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے، یہ حیثیت ان کو دی ہے تو اللہ نے دی ہے. اور اس حیثیت کا حق یہ ہے کہ حیثیت باطل کے لیے نہیں، مفادات کے لیے نہیں، دنیاوی اغراض کے لیے نہیں. میرے دوستو، وہ مؤثر لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، میں ان لوگوں کو مبارکباد ہمیشہ پیش کرتا ہوں جنہیں اللہ نے اثر دیا ہو اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ میرا اثر حق کے لیے ہو، میرا اثر اللہ کے دین کے لیے ہو، میرا اثر اسلام کی قوت کا ذریعہ بنے، اسلام کی طاقت کا ذریعہ بنے. میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین پہ دعوت اللہ،
آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے مکہ کے لوگوں کو پکارا، مکہ کے لوگوں آؤ، میرے پاس ایک پیغام ہے، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ سارا مکہ امڑ کے آ گیا، بڑے بڑے سردار، قبیلوں کے بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے نامی گرامی سارے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو مکہ کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کا اعلان کرو، ایک اللہ کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، آپ نے اس سے اگلی بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا تملک العرب، اس کلمے کو قبول کرنے کے نتیجے میں سارا عرب تمہارے سامنے، سارے عرب کے اوپر تمہاری حکمرانی قائم ہو جائے گی اس کلمے کے نتیجے میں۔ وَتَدِينُ لَكُمُ الْعَجَمُ، اور اس کلمے کے نتیجے میں سارا عجم تمہارے سامنے جھک جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ قبول کر لو۔ میرے دوستو، کوئی ساتھی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو پوری قوم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم تو صبح و شام اقرار کرتے ہیں۔ نہیں، وہ اہل عرب تھے، جانتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو قبول کرنے کے بعد یہ شیطان کا بنایا ہوا نظام نہیں چل سکے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ قبول کر لینے کے بعد ہماری جھوٹی سرداریاں نہیں چل سکیں گی، ہمیں اللہ کے حکم کو قائم کرنا ہوگا، ہمیں اللہ کے حکم کو غالب کرنا ہوگا، ہمیں حکومت الہیہ قائم کرنا ہوگی۔ وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کے مسلمان، آج کے ہم لوگ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی اس امت کے اندر ترقی وہ دولت کی وجہ سے ہوگی تو ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر ہمارا خیال ہے کہ ہماری ترقی کا راز کسی دنیاوی ہتھیار کو حاصل کرنے میں ہے تو ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر ہمارا گمان ہے کہ دنیا کے اندر ہم کوئی دنیا کی طرح جدید سے جدید ہو جائیں، جدید ٹیکنالوجی حاصل کر لیں، ہم ترقی پا جائیں گے، ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کی ترقی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اس کلمے کو قبول کر لینے کے ساتھ وابستہ ہے، اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور یاد رکھیے، مسلمانوں کو غلبہ کل بھی اسی کلمے کی وجہ سے ملا تھا، اور آج بھی مسلمانوں کو اگر ذلتوں سے نکلنے کا موقع ملے گا تو اسی کلمے کے نتیجے میں ملے گا۔ مسلمانوں کو عروج ملے گا تو اسی کلمے کے نتیجے میں ملے گا، مسلمانوں کو تحفظ ملے گا تو اسی کلمے کے نظام کو قبول کرنے کے نتیجے میں ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام، ان پر لاکھوں سلام، ان پر لاکھوں درود۔ آپ نے مکہ سے جو سفر شروع کیا، میرے دوستو، مکہ سے شروع ہونے والا سفر وہ دعوت کا سفر، تبلیغ کا سفر، اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا سفر۔ آپ مکہ کے اندر آپ نے 13 سال گزارے، 13 سال۔ میرے دوستوں، کبھی تصور کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں، تمہیں بھی غم اور مصیبتیں پہنچتی ہیں، بلا شبہ غم اور مصیبتیں بندے کو ہلکان کر دیتی ہیں، لیکن اپنے نبی کو پہنچنے والے مصائب کو یاد کرو گے تو تمہیں اپنی مصیبتیں ہلکی نظر آئیں گی، تمہیں اپنی مصیبتیں چھوٹی نظر آئیں گی۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اس حق کے راستے میں آزمائے گئے، پرکھے گئے۔ اللہ کے راستے میں میرے دوستو، آپ آزمائش کی پھٹیوں سے گزر گئے، آزمائش کی پھٹیوں سے، لیکن آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر 10 سال مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں کیا ہوا؟ میرے دوستو، مکہ سے جو سفر شروع ہوا، مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدینہ کے دل کو شادہ کر دیے، ان کے دلوں کو نرم کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو مدینہ کی سرزمین ملی،
اور آپ نے اسلام کے نظام کو اللہ کی زمین پہ قائم کر دیا۔ وہ احکام جو قرآن میں موجود ہیں ان احکامات کو مدینہ کی سرزمین پہ نافذ کر دیا، اور مدینہ کے اندر وہ پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی جس کے پہلے حکمران کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس کے پہلے حکمران۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا جہاں ایک طرف ایران کے اندر کسرا ایران کی حکمرانی تھی، روم کے اندر سلطنت روم قائم تھی، سلطنت روم، اور یہ دو بڑی طاقتیں تھیں۔ دنیا ان دو حصوں کے اندر بٹی ہوئی تھی، اور یہی دو طاقتیں پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی غلامی کے شکنجے میں انہوں نے جکڑ رکھا تھا۔ اور بیچ میں مدینہ منورہ جہاں ایمان کی صورت میں ایک نئی روشنی پھوٹ رہی تھی، جہاں امت مسلمہ کی صورت میں ایک نئی امت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میرے دوستو اسلام کے اصولوں کے اوپر ایک نئی ریاست کھڑی ہو رہی تھی۔ دونوں طرف بڑی طاقتیں، اور بیچ میں مدینہ منورہ، ٹمٹماتا ہوا چراغ، روشن چراغ، وہاں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہے۔ جب آپ کے مدینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی، وہاں صحابہ کے دل اللہ نے کھول دیے، اہل مدینہ کے دل اللہ نے کھول دیے۔ میرے دوستو، جب آپ کے قدم وہاں مضبوط ہوئے، اللہ کی نصرت آئی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف دنیا کے حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ آپ نے ایک خط مبارک کسرا ایران کو لکھا۔ کسرا ایران کو آپ نے خط مبارک لکھا۔ کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الی کسرا ایران۔ آپ نے کسرا ایران کو خط لکھا، خط تحریر فرمایا۔ خط تحریر فرمانے کے بعد پوچھا، میرے صحابہ کون ہے جو یہ خط لے کے جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول یہ کام میں کروں گا، یہ فرض میں ادا کروں گا۔ یہ خط کسرا ایران کے دربار میں لے جانے کا مطلب یہ تھا کہ واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ خط لے جانے کا مطلب یہ تھا کہ کسرا ایران کے دربار میں جانا ہے، اور وہاں جا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ میرے دوستو، انہوں نے خط مبارک لیا۔ اللہ کے رسول نے روانگی کے وقت ہدایت فرمائی، میرے صحابی یہ خط اپنے ہاتھ سے کسرا ایران کے ہاتھ میں دینا، کسی اور کو نہ پکڑانا۔ کیسے فداکار تھے، کیسے وفاشار صحابہ تھے، کیسے اللہ کے رسول کے وہ صحابہ تھے جو اپنی جانیں قربان کر دیتے، جو اپنی اولادیں قربان کر دیتے، جو اپنی زندگیاں نچھاور کر دیتے۔ اللہ کے رسول کے جسم مبارک پر پسینہ آتا، وہ پسینے کو اپنے بدن پہ مسل لیتے۔ آپ جس پانی سے وضو کرتے، وضو کیے ہوئے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اللہ نے ایسے صحابہ کی جماعت عطا فرمائی، ایسے صحابہ کی۔ میرے دوستو، عبداللہ بن حذافہ خط مبارک لے کر کے روانہ ہوئے۔ کئی مہینے سفر کے بعد جنگل و بیابان سے گزرے، صحراؤں سے گزرے، اور گزر کر کے کسرا ایران کے دربار میں پہنچے۔ کسرا ایران کو پتہ چلا محمد رسول اللہ کے سفیر آئے ہیں۔ اس نے اپنے دربار کو سجایا، اور کہا بلاؤ آنے والے سفیر کو۔ عبداللہ بن حذافہ دربار میں داخل ہوئے۔ ایک درباری آگے بڑھا، کہا خط مجھے دیں، میں بادشاہ سلامت کو دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے کہا میرے آقا کا حکم ہے، یہ خط کسی اور کو نہیں دے سکتا، اپنے ہاتھ سے خط کسرا ایران کے ہاتھ میں دوں گا۔ میرے دوستو آگے بڑھے، خط کسرا ایران کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اس نے خط کھولا، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر اور غرور سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا میرے نام سے پہلے کسی اور کا نام، یا کسی کی کیسے جرأت ہوئی؟ میرے نام کے علاوہ بھی پہلے کوئی ہو سکتا ہے؟ غرور اور تکبر، ظالم حکمران تھا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خط مبارک کو لیا اور یوں دو حصوں میں پھاڑ دیا، خط کو پھاڑ دیا۔ عبداللہ بن حذافہ اپنا فرض پورا کر چکے تھے،
اپنی ڈیوٹی ادا کر چکے تھے، خط پہنچا چکے تھے، خط دیا اور وہاں سے واپس روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری، کسریٰ ایران کا غصہ ٹھنڈا ہوا، کہا وہ جو سفیر آئے تھے بلاؤ۔ درباریوں نے ڈھونڈا، فوجوں نے تلاش کیا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمانی تھی، اور جس کی اللہ حفاظت فرمائے دنیا کا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے دوستوں وہ نکل گئے، فوجیں تلاش کرتی رہیں، وہ روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے واپس سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچے۔ آ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پورے واقعے کی رپورٹ دی۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام، کسریٰ ایران کو میں نے آپ کا خط مبارک پکڑایا، انہوں نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنا تو کیا فرمایا؟ فرمایا مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ میرے دوستو چند دن بھی نہ گزرے تھے، ادھر کسریٰ ایران نے فوری طور پہ یمن کے گورنر بازان کو لکھا۔ یمن مدینہ کے قریب تر تھا اور یہ تھا کسریٰ ایران کے تابع۔ اس نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ مدینہ میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ 2 طاقتور لوگوں کو روانہ کرو اور اسے گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو۔ بازان کو حکم ملا، بازان نے 2 طاقتور لوگ تیار کیے، انہیں فوری طور پہ مدینہ روانہ کیا۔ یہ چلتے چلتے مدینہ پہنچے، دونوں پہلوان طاقتور لوگ، جا کے پوچھا کہ یہاں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاں پیش کیے گئے۔ جاتے انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فوراً تیاری کر لیں، آپ کو کسریٰ ایران نے طلب کیا ہے، آپ کو کسریٰ ایران نے طلب کیا ہے، فوراً تیاری کریں۔ میرے دوستو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام، ان پر لاکھوں سلام، ان پر لاکھوں درود، ان پر ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان۔ آپ نے فرمایا جاؤ آج آرام کرو، کل بات کریں گے۔ رات انہوں نے آرام کیا، صبح ہوئی تو پھر آئے، آتے ہی پوچھا آپ نے تیاری کر لی ہے روانہ ہونے کی؟ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ جس بادشاہ کے پاس مجھے لے کے جانا چاہتے ہو، جا کے بازان گورنر کو بتاؤ کہ وہ دنیا میں باقی نہیں رہا، مر گیا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، جس کے پاس مجھے لے جانے کے لیے آئے ہو وہ دنیا میں باقی نہیں ہے۔ انہوں نے سنا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، فوراً ہکا بکا واپس دوڑے، جا کے بازان سے کہا کہ جن کو لانے کے لیے کہا تھا وہاں سے یہ خبر لائے ہیں۔ بازان بھی عقل مند آدمی تھا، کہا یہ اگر یہ خبر سچی ہوئی کہ کسریٰ ایران واقعتاً مر گیا ہے تو پھر اطاعت کسریٰ ایران کی نہیں ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ میرے دوستو پھر چند دن بھی نہ گزرے تھے، کسریٰ ایران کو حکم، کسریٰ ایران کے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تھا، بیٹے نے بازان کو کہا کہ میری اطاعت کرو، بازان نے کہا اطاعت تمہاری نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ میرے دوستو جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کی دنیا میں بھی حق و باطل کا معرکہ جاری ہے، آج بھی خیر و شر کی لڑائی جاری ہے، آج بھی اللہ کی قوت اور شیطان کی طاقتوں کے درمیان کشمکش ہے۔ اور میں آپ سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہماری برادریاں الگ، ہمارے قبیلے الگ، ہمارے چہرے اور ہماری رنگتیں الگ، لیکن میرے دوستو ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایک رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمان کی زندگی کا اس سے بڑھ کر کے کوئی مقصد نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی دھرتی پہ، اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ اگر اللہ کا نظام قائم نہیں ہے تو مسلمان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، مسلمان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حق و باطل کا معرکہ آج بھی جاری ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری عزتیں جو ہم نے اپنی عزتیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ کی قسم ہماری عزتیں اسلام کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر اسلام کی عظمت قائم نہیں ہے
ہماری جھوٹی عزتوں کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عزتیں اسلام کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس حق و باطل کے مارکے میں دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ اس حق و باطل کے مارکے میں میرے دوستو یہاں بزرگ موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں۔ اس حق و باطل کے مارکے میں یا ہم حق کے ساتھ ہیں، یا ہم حق کے ساتھ ہیں، یا ہم باطل کے ساتھ ہیں۔ درمیان میں خاموش لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا، کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اور میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حق و باطل کے مارکے میں اللہ قیامت والے دن پوچھیں گے کہ بتلاؤ جب روئے زمین پہ حق و باطل کا مارکا جاری تھا تم کس کے ساتھ تھے؟ تمہاری محبتیں کس کے ساتھ تھیں؟ تمہاری توانائیاں کس کے پلڑے میں تھیں؟ تمہاری رفاقتیں کس کے ساتھ تھیں؟ تمہارے دل کس کے ساتھ دھڑکتے تھے؟ میرے دوستو اللہ ضرور پوچھیں گے۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ نماز میں رفع دین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ سوال یہ نہیں ہوگا کہ نماز جنازہ کی دعا اونچی پڑھتے تھے یا آہستہ پڑھتے تھے۔ یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ حق و باطل کا مارکا روئے زمین پہ تھا، تم زندہ تھے، تمہارے رب نے تمہیں شعور دیا تھا۔ بتلاؤ اس مارکے کے دوران تم کہاں تھے؟ تم کہاں تھے جب آفیہ صدیقی اسلام کی بیٹی امریکی جیلوں کے اندر سڑ رہی تھی؟ تم کہاں تھے جب تمہاری آنکھوں کے سامنے سودی نظام جاری تھا؟ تم کہاں تھے جب تمہاری آنکھوں کے سامنے ظلم اور جبر کا نظام جاری تھا اور اللہ کا قرآن غلافوں میں لپیٹ کر کے مساجد کی زینت بنا دیا گیا تھا؟ اس کے احکامات وہ قرآن کے اندر لپٹے ہوئے اور الماریوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کی زمین اس سے خالی، عدالتیں اس سے خالی، بینکوں کا نظام اس سے خالی، میری اسمبلیاں اس سے خالی، میرے تھانے اس انصاف سے خالی۔ تو اللہ پوچھیں گے بتلاؤ تم کہاں تھے؟ تم کہاں تھے؟ تمہارا کردار کیا تھا؟ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو انشاءاللہ دنیا کا بدلتا ہوا نقشہ بتلا رہا ہے کہ دنیا نے سارے جھوٹے نظریات دیکھے، شیطانی تہذیب دیکھی، مغربی کلچر دیکھا، میرے دوستو کمیونزم دیکھا، سوشلزم دیکھا، اس ملک کے اندر دعوے اور نعرے سنے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے علاوہ، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے علاوہ اس امت کا درد کہیں نہیں بٹے گا، کہیں نہیں بٹے گا، اللہ کے نظام کے سائے تلے بٹے گا۔ میں حدیث مبارکہ سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے دوستو آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں ایک دور وہ ہے جو میرا دور ہے، یعنی اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا دور۔ فرمایا یہ نبوت کا دور ہے، رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، پھر نبوت کو اٹھا لیا جائے گا، اللہ کے رسول اللہ کے پاس چلے جائیں گے، پھر تمہارے اوپر خلافت کا دور آئے گا۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، خلافت کا دور آئے گا، رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، پھر خلافت کا دور بھی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ پھر تیسرا دور آئے گا، اور اس دور کے بارے میں فرمایا ملکن عازن، کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور، رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، پھر یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا پھر چوتھا دور آئے گا ملکن جبرین، ظلم اور جبر کا دور، رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، پھر یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو اس وقت میں اور آپ جس دور میں ہیں، پہلے تینوں دور گزر چکے، اس وقت میں اور آپ جس دور میں ہیں یہ دور ظلم کا ہے، جبر کا ہے، پوری روئے زمین پہ ظلم ہے۔ اس شیطان امریکہ نے گزشتہ 20 سالوں میں 8 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ 8 لاکھ مسلمان، عراق کے مسلمان، شام کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، 8 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ میرے دوستو 2 کروڑ مسلمانوں کو بے گھر کیا، بے گھر کر دیا۔ یہ دور ظلم کا ہے، دنیا کی شیطانی قوتیں اکٹھی ہو گئیں، اللہ کی توحید پہ حملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت اور رسالت پہ حملے، ناموس پہ حملے، قرآن کی توہین کے لیے
اسلام کے شاعر کے لیے ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ پاکستان کی اسمبلی اب جو قوانین بنا رہی ہے، ابھی آپ نے کچھ دن پہلے سنا انہوں نے قانون بنایا جبری مذہب کی تبدیلی، اور کیا کہتے ہیں ہماری اسمبلی کہتی ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی شخص اسلام قبول نہیں کر سکتا، یعنی اس ملک میں اسلام قبول کرنے پہ بھی جرم بنایا جا رہا ہے۔ 18 سال سے پہلے کوئی شخص اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور اگر اسلام قبول کرنا چاہے گا پہلے اس کو جج کے سامنے پیش ہونا ہوگا، پھر اسے علیحدہ رکھنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر کے اگر وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسلام قبول کرنے پہ پابندی، یہ اسلام کے خلاف قانون ہے۔ جو شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اللہ 10 سال میں دے سکتا ہے، 11 سال میں دے سکتا ہے، اللہ 15 سال میں دے سکتا ہے۔ شیر خدا علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اللہ کے رسول کے ساتھی بن گئے، اس لیے اس طرح کی قانون سازیاں کرنا مغرب کو خوش کرنے کے لیے، اغیار کو خوش کرنے کے لیے، اس سے پہلے ڈومیسٹک وائلنس بل بنایا گیا اور کہا گیا کہ یہ گھر کے تشدد کو روکنے کے لیے ہے۔ گھر کے تشدد کو روکنے کی بل کی شکیں پڑھیں تو سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ والدین اپنے بچوں سے نہیں پوچھ سکتے کہ وہ رات کو کہاں گئے اور کہاں سے آئے، یہ والدین نہیں پوچھ سکتے۔ یہ کہا گیا، اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر کسی والد سے کسی بیٹے کو شکایت ہوگی تو والد کو گرفتار کیا جائے گا، 20,000 سے لے کر کے 3 لاکھ تک سزا، اس کو 1 لاکھ تک اس کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اور یہ قانون کہاں سے آیا؟ مغرب سے آیا، مغربی دنیا سے آیا، جہاں خاندان تباہ ہو گئے، خاندانی نظام برباد ہو گیا، وہاں کے قانون لا کر کے پاکستان میں مسلط کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ یہاں اس طرح کے غیر اسلامی قانون سازی کی کوئی گنجائش ہو سکتی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں نا، ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ یہاں اگر غیر اسلامی قانون بنیں گے تو میرے دوستو پھر مجھے بتلائیے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، آنے والی نسلوں کو ایمان کیسے ملے گا؟ آنے والی نسلوں کو ایمان کا سبق کون دے گا؟ آنے والی نسلوں کو میرے دوستو اسلام کا سبق کیسے ملے گا؟ اس لیے میں آپ سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک کے نظریے کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں ہمیں اسلام کا مبارک نظام چاہیے، اسلام کا مبارک نظام، اس کے لیے متحد ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرے سامنے پوری روئے زمین کو سمیٹ کے رکھا گیا، میں نے مشرق کا آخری کونا دیکھا، میں نے مغرب کا آخری کونا دیکھا، میں نے شمال و جنوب کے آخری کونے دیکھے، ساری روئے زمین پہ ایک ہی پرچم لہرا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انشاءاللہ اس بشارت کو پورا ہونا ہے، سارے کہیں نا انشاءاللہ پورا ہونا ہے انشاءاللہ۔ افغانستان میں جو آئے تھے کہ ہمارے بغیر تمہاری تعلیم نہیں چلے گی، ہمارے بغیر تمہاری تہذیب نہیں چلے گی، ہمارے بغیر تم ہل نہیں سکو گے، میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وعدہ پھر پورا ہو گیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمارے گھروں کو برائیوں کے مراکز نہ بنانا، یا اللہ ہمارے گھروں کو نیکیوں کے مرکز بنا، یا اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرما، اور یا رب العالمین میرے ملک کو اسلام کے نظام کا گہوارہ بنا، اور یا اللہ یہاں آنے والے ایک ایک بھائی کو اس کے لیے اپنے حصے کی شمع جلانے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سنتیں ادا کر لیجئے۔